السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وعملا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 سے 108 تک کا سبق پڑھیں گے۔ تو ترجمہ کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، تسؤکم، تو وہ ناگوار گزریں تمہیں، وَإِن تسألوا، اور اگر تم پوچھو گے، عنہا، ان کے بارے میں، حین، جب کہ ینزل القرآن، اتارا جا رہا ہے قرآن، تبدا، تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی، لکم، تمہارے لیے، عفا اللہ عنہا، درگزر کیا اللہ نے ان سے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ قد سألها قوم، تحقیق پوچھا تھا ان کے بارے میں ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے، بہا، ان کے ساتھ، کافرین، کفر کرنے والے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ، نہیں مقرر کیا اللہ نے کوئی بحیرہ، ولا سائبۃ، اور نہ سائبہ، ولا وصیلۃ، تیوں، اور نہ وصیلہ، ولا حام، اور نہ حام، ولکن الذین، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، واکثرهم لا یعقلون، اور اکثر ان کے نہیں عقل رکھتے۔ واذا قیل لهم، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، تعالوا، تم آؤ، الی ما انزل اللہ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، والی الرسول، اور آؤ رسول کی طرف، قالوا، تو کہتے ہیں، حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا، وہ جو پایا ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، اولو کان آباؤہم، کیا اور اگرچہ ہوں ان کے آباء و اجداد، لا یعلمون شیئا، نہیں جانتے ہوں کچھ، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، لازم ہے تم پر بچاؤ اپنی جانوں کا، لا یضرکم، نہیں تمہیں نقصان پہنچا سکے گا، من ضل، جو گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم، جب کہ تم خود ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تمہاری واپسی ہے سب کی، فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ وہ تمہیں خبر دے گا اس کی جو تھے تم کرتے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، شہادت ہونی چاہیے تمہارے درمیان، اذا حضر، جب آ پہنچے، احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت، حین الوصیۃ، وصیت اسنانی، وصیت کے وقت، دو ذوا عدل، عادل شخصوں کی، منکم، تم میں سے، او آخران، یا دو اور ہوں، من غیرکم، تمہارے مسلمانوں کے سوا، ان انتم ضربتم فی الارض، اور اگر تم ضربتم سفر کر رہے ہو، فی الارض، زمین میں، فاصابتکم مصیبۃ الموت، پھر پہنچے تمہیں مصیبت موت کی، تحبسونہما، ان دونوں کو روک لو، من بعد الصلاۃ، بعد نماز کے، فیقسمان، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، ان ارتبتم، اگر تم شک کرو، لا نشتری، نہیں لیتے ہم، بھی، اس کے بدلے، ثمنن، کوئی قیمت، ولو کان ذا قربا، اور اگر چاہو وہ رشتہ دار، ولا نکتم، اور نہیں ہم چھپاتے، شہادت اللہ، اللہ کی گواہی، انا، اذا، یقیناً ہم اس وقت، لمن الآثمین، البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ فإن عثر، پس اگر اطلاع ہو جائے، علی انہما استحقا، اس پر کہ بے شک وہ دونوں مرتکب ہوئے ہیں، اثمن، گناہ کے، فآخران، تو دو اور، ما یقومان، کھڑے ہوں، مقامہما، ان دونوں کی جگہ، من الذین، ان لوگوں میں سے، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے کہ جن کی حق تلفی ہوئی ہے قریب تر، فیقسمان، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی،
لشہادتنا کی ہماری شہادت احق و زیادہ سچی ہے من شہادتہما ان دونوں کی شہادت سے، وما اعتدینا اور نہیں ہم نے زیادتی کی، انا بے شک ہم اذا لمن الظالمین اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک ادنا یہ طریقہ قریب تر ہے، ان یأتوا بالشہادتی اس کے کہ دیں وہ شہادت علی وجہہا ٹھیک طریقے پر، او یخافوا یا وہ ڈریں ان تردہ اس سے کہ رد کر دی جائیں گی ایمان قسمیں بعد ایمانہم بعد ان کی قسموں کے، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، واسمعوا اور تم سنو، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو۔ تو یہاں پہ ہم نے اپنی ان آیات کا ترجمہ مکمل کیا، اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 101 سورہ مائدہ، اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم کوئی بات اس وقت پوچھتے ہو جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ اب تک جو ہو چکا اس سے اللہ نے درگزر کر دیا ہے، بے شک وہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی کس چیز کی؟ کثرت سوال، بہت زیادہ سوال کرنے سے۔ اللہ نے کہا کہ ایسے سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کیا کرو جن میں تمہارا نہ کوئی دینی فائدہ ہو اور نہ دنیاوی۔ خواہ خواہ بلا وجہ کے سوالات پوچھنے سے انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے، یا پھر اس پر ان سوالات کی وجہ سے کوئی پابندی عائد کر دی جاتی تھی۔ اللہ نے یہ ممانعت نزول قرآن کے وقت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کو بھی زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث آتی ہے، مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی ہو حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ فرمایا ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ جو گزشتہ سوالات ہیں وہ اللہ نے معاف کر دی، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑا بردبار ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اس کوتاہی کے مرتکب تم بھی نہ ہو جانا، زیادہ سوالات تم بھی نہ کر بیٹھنا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کیا ہر سال؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ تو یعنی اسلام نے، شریعت نے جو چیزیں ظاہر کی ہیں بس ان تک ہی رہو، بلا وجہ خواہ خواہ کے سوالات نہ کرو۔ یہاں پر جو عفا اللہ عنہا کا لفظ آیا، مفسرین کرام نے اس کا ایک مطلب یہ بیان فرمایا کہ جس چیز کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا ہے بس وہ ان چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، بس تم بھی ان کے بارے میں خاموش رہو جس طرح وہ خاموش رہو۔ یعنی جو چیزیں قرآن و حدیث نے ظاہر کر دیں اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، نہ کہ طرح طرح کے سوالات تم کرنے بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ تمہیں جن چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا تم مجھ سے ان کے بارے میں سوال مت کرو۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف بھی تھا۔ جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ جو یہود تھے، جب گائے کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، اس میں پڑھا کہ جو یہود تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے، انہیں پریشان کیا کرتے تھے۔
جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے پے در پہ سوال پر سوال کرنا شروع کر دیے کہ ہمیں اللہ سے پوچھ کر بتاؤ کہ اس گائے کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی کیفیت کیسی ہو، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کے سوالات وہ کرنے لگے۔ حالانکہ اگر وہ کوئی بھی سوال نہ کرتے تو کوئی سی بھی گائے ذبح کرنے میں آزاد تھے۔ وہ جیسے جیسے پے در پہ سوالات کرتے چلے گئے ان پر وہ پابندیاں بڑھتی ہی چلی گئی۔ فرمایا کہ زیادہ سوالات کرنا انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ جس طرح ان یہودیوں نے جب سوال کیا، ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح وہ گائے ڈھونڈنا ان کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہو گیا تھا سوالات کرنے کی بنا پر۔ لہٰذا شریعت جو چیز جتنی واضح کر دے اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ زیادہ سوالات کرو گے، تفصیل میں جاؤ گے، مشکلات اور الجھنوں کا باعث بنیں گے یہ سوالات۔ اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ تم سے پہلی امتیں اس بنا پر ہلاک کی گئی تھیں، لہٰذا خیال کرو، زیادہ سوالات نہ کرو اللہ کے نبی سے۔ آگے اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو کوئی چیز بنایا ہے، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، بلکہ یہ کافروں نے بنائے ہیں اور یہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ کے ذمے لگا دی ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں جو ان پر عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے 4 نام ہمارے سامنے آئے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ پہلے ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں۔ بخاری کتاب التفسیر میں آتا ہے، سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ بحیرہ وہ دودھ دینے والا جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک دیا جائے کہ کوئی اس کا دودھ نہ دھوئے۔ صائبہ وہ جانور ہے جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، اس پر کوئی نہ بوجھ لادا جاتا نہ سواری کی جاتی، یعنی سانڈ۔ اور وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو پہلی بار بھی مادہ جنے اور دوسری بار بھی ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور حام وہ نر اونٹ ہے جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں۔ اسے بھی بتوں کے نام پر بطور سانڈ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یعنی یہ وہ بت تھے، یہ وہ جانور تھے جنہیں انہوں نے بتوں کے نام پر مخصوص کر دیا تھا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں، اللہ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے عمر بن عامر خزاعی کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی اتڑیاں گھسیٹتا پھرتا ہے۔ سانڈ کی رسم سب سے پہلے اسی نے نکالی تھی۔ عمر بن عامر خزاعی تھا جس نے ان رسومات کو ایجاد کیا تھا۔ اچھا دیکھیے، بعض روایت میں عمر بن عامر خزاعی اس کا نام آتا ہے اور بعض میں عمر بن لحی خزاعی، لام حائیہ خزاعی، لحی خزاعی، عمر بن لحی خزاعی نام آتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا کہ اللہ کے نبی کی بعثت سے تقریباً 300 سال پہلے مکہ کا فرما رواں بن گیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے دین ابراہیمی میں بہت سی خرافات کو جنم دیا، بہت سی حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیا۔ مکہ مکرمہ میں بت پرستی کو بھی اسی نے رواج دیا تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ یہ امراء، بادشاہ اور سلاطین جو ہوتے تھے یا بڑے بڑے لوگ جو ہوتے تھے وہ بد رسمیں ایجاد کرتے، اور جو ان کے زیر اثر لوگ ہوتے، جو ان سے نیچے طبقے کے لوگ ہوتے، وہ انہیں قبول کرتے اور ان کی ان رسموں کو، ایجاد کردہ چیزوں کو پسند بھی کرنے لگتے۔ پھر آہستہ آہستہ یہی بد رسوم دین کا حصہ سمجھی جانے لگیں، اور ان کی ستم ظریفی یہ دیکھی کہ ایسی جو مشرکانہ رسموں کا رواج یہ لوگ عام کیا کرتے تھے، کرتے تو ان کے بڑے بزرگ تھے، لیکن ان کے پچھلے اسے اللہ سے منسوب کر دیتے کہ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے، اور جو معاشرے کے دوسرے لوگ ہوتے تھے ان کی اس بہتان بازی کو تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح رسوم و رواج عام کی جانے لگیں، شرکیہ۔ اللہ نے اس بات کی تردید ان آیات میں فرما دی۔ اللہ کیا کہتے ہیں آگے،
اور جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں تو وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہیں اور نہ راہ راست پر ہوں، تو بھی یہ ان کی ہی پیروی کریں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر آبا و اجداد کی تقلید ہمارے سامنے آئی۔ آبا و اجداد اس طرح کیا کرتے تھے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ تقلید آبا کی مذمت اس آیت میں پتہ چلتی ہے کہ باپ دادا کے رسم و رواج پر چلنے والے بھی دراصل شرک کو جنم دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ایسی صورت میں اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں جو ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کے دین کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر خاندان، ہر قبیلے کے لوگوں میں چند رسم و رواج بنی ہوتی ہیں جن کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں مل رہا ہوتا اور ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، دیکھتے بھی نہیں کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہ کرو۔ اس کی ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے کہ ہر شخص فطرتاً اپنے بزرگوں سے اچھا گمان رکھتا ہے اور ان سے محبت کی بنا پر اس کا یہ گمان عقیدے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہم سے بہت زیادہ نیک، عالم اور دین کو سمجھنے والے تھے، لہٰذا وہ تو کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کے کیے کو ہم نے ضرور کرنا ہے۔ حالانکہ انبیاء کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے، ہر شخص چاہے وہ ہمارے باپ دادا ہوں، کتنے بھی بڑے بزرگ ہوں، دانستہ نادانستہ طور پر ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور جو ہم تقلید آبا کر رہے ہوتے ہیں اس کی صورت میں وہ غلطیاں نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آیا ہماری خوشیاں اور غم، ہمارے شب و روز جو ہم گزار رہے ہیں، ہمیں فکر کرنی ہے اور نظر دوڑانی ہے کہ ہم یہ اپنے آبا اور اجداد کی تقلید کے مطابق جی رہے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور احکامات کے مطابق جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم کتاب و سنت کے مطابق جئیں گے تو فلاح اور کامیابی ہے۔ اگر تقلید آبا میں اپنی زندگیوں کو گزار دیں گے تو سمجھ لیجئے گمراہی کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں۔ ہاں، اگر آبا و اجداد اس دین پر چلا کرتے تھے، ان چیزوں کو خاندان میں انہوں نے رواج کو عام کیا جو شریعت کے مطابق ہے، تو اس کو ضرور اپنانا چاہیے، لیکن اگر وہ غلط ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس کو ختم کریں، نہ کہ ہم اپنے لیے بھی مشکل کریں اور اپنے بڑوں آبا و اجداد کے لیے بھی کہ جو ان چیزوں کو رواج ڈال کر، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ چاہے اچھائی کی بات ہو یا برائی کی بات، اگر کسی نے ہم سے وہ بات سیکھی، اچھی بات سیکھی، ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے کام آئے گی جب وہ اس اچھی چیز پر عمل کرے گا، اور اگر کسی نے ہم سے بری چیز، بری رسم کو پا لیا اور وہ ہم مر گئے ہیں، ہم قبر میں ہیں اور وہ اس پہ عمل کر رہا ہے، تو ہمارا بھی حصہ لکھا جائے گا اس برائی میں۔ تو کوشش کرنی ہے ان تمام چیزوں سے باہر آ کر اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ۔